बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आदात मुनीर इकराम, आज एक और मजलिस में आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। आज इस मजलिस के अंदर अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब का एक और क्लिप कि जिसके अंदर वो आज मौजूदा हालात में मुसलमानों की कमज़ोरियों की बात कर रहे हैं कि आखिर 1400 साल से हम मुसलमानों से ऐसी कौन सी कोताहियाँ हुई हैं, कौन सी गलतियाँ हुई हैं कि जिनका आज भी हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है और फ्यूचर में भी हमें उनका नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि हमने आज तक उन गलतियों से नहीं सीखा और ना ही हम सीखना चाहते हैं, हम ना ही उस चीज़ को सही करना चाहते हैं। तो आज इस मजलिस के अंदर लामा साहब तमाम उम्मत मुसलमान को एक लम्हा फ़िक्रियत दे रहे हैं, तो इस मजलिस को स्किप नहीं कीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखें, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो चलें आज की इस मजलिस को शुरू कर लेते हैं। Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my भाई तालीम का हाल मैं आपको क्या सुनाऊं। देखिए, जिस मुल्क की एजुकेशन सही नहीं होगी वो मुल्क क्या तरक्की करेगा। जाहिर है कि आप लोग अखबार नहीं पढ़ते हैं और हो सकता है पढ़ते भी हों तो खबरें याद न रहें। आज की खबर सुनाएं आपको अखबार की, नहीं पढ़ी होगी आप लोगों ने, छोटी सी खबर कहीं लग गई होगी तो निकल गई होगी, लेकिन जगह मैं बता सकता हूं। प्राइमरी स्कूलों के लिए टीचर्स का अपॉइंटमेंट, देखिए जैदी साहब बोले, एक आदमी ने पढ़ी है वो न्यूज़, मेरे ख्याल में टीचर्स के इंटरव्यू लिए गए। वो टीचर्स जो बच्चों को पढ़ाएंगे, अब सोचिए कि इब्तिदाई तालीम जैसी होगी वैसी फिर कॉलेज में होगी, जैसी कॉलेज में होगी वैसी यूनिवर्सिटी में होगी, तो बुनियाद कौन है? प्राइमरी। और उस्ताद जो हैं जिनके इंटरव्यू हो रहे हैं इसी पाकिस्तान के, इंटरव्यू में पूछा गया पाकिस्तान का सदर कौन है, उनका फारूक लगारी। देखिए, फिर इंटरव्यू में पूछा गया वजीर आजम कौन है इस मुल्क का, उनका बेनजीर। फिर पूछा गया कि साहब सिंध का दारुल हुकूमत क्या है, उनका इस्लामाबाद। सब बोल रहे हैं, देखिए कुछ कुछ मेरे साथ बोल रहे हैं, खबरें सबको याद है, गवाहियां आ रही हैं, 4-5 गवाहियां आ गई, मैं अपनी तरफ से नहीं सुना रहा हूं। सिंध का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद। इसराइल कहाँ है? यूरोप में। लंका कहाँ है? हिंदुस्तान का एक सूबा है। ये तो चंद खबरें हमने सुना दी आपको, चंद चीजें। अब ये टीचर्स जब आएंगे बच्चों को पढ़ाने, ये पढ़े लिखे टीचर्स, देखिए ये कम से कम प्राइमरी के जो लिए जा रहे होंगे, ये तो उन्होंने नहीं बताया, कम से कम 10वां तो पास होंगे ना, इंटर तो पास होंगे ना। तो जहां 12वें तक की तालीम ये हो कि ये ना पता हो कि सिंध का दारुल हुकूमत क्या है, इसराइल कहाँ है, लंका कहाँ है, सदर कौन है, वजीर आजम कौन है, तो अपनी ही खबर नहीं। जब अपनी खबर नहीं तो भाई मेरे ये बता दो कि क्या कुरान पढ़ा होगा इन लोगों ने? जिन्होंने अपना मुल्क नहीं पढ़ा वो कुरान क्या पढ़ेंगे? कुरान क्या? और कुरान में क्या होगा आप जरा बताइए। अच्छा, और एक और मजेदार बात बताएं, यानी इस पर भी अगर आप उनसे भिड़ जाएं टीचरों से तो वो आपसे जो बहस करेंगे तो आपको झूठा साबित। अजी आप क्या जानिए, फारूक लगारी ही सदर हैं। 1400 साल इस्लाम की तारीख यही है। खातूने खाना कह रही हैं कि ये हव्वाब है, कुत्ते भौंक रहे हैं, 40 गवाह का ये वो नहीं है, ये वो जगह नहीं है। ये वो जगह नहीं है, ये वो जगह नहीं है, जगह नहीं है, जगह नहीं है, जगह नहीं। हुसैन का कत्ल हो के ना हो, मसला बहुत बड़ा था हुकूमत के लिए, सियासत के लिए। उनका कुरान से फाल देखो, फाल देखी गई। कुरान ने खुल के कहा हम तुम्हें जहन्नुम में डाल देंगे अगर तुमने ये अमल किया। आयत निकल आई, पता है क्या? तीर बारानी करो कुरान पे। हमारे खिलाफ कैसे बोला? तीर चले कुरान पे। पहले कुरान का सीना छिदा, फिर अली अकबर का सीना छिदा।
چلو کیسے قرآن نے ہمارے خلاف فتویٰ دیا؟ اب بلایا علماء کو، کیا کہتے ہو قتل حسین کے بارے میں؟ کا واجب ہے اس وقت بغاوت کی ہے۔ 40 علماء نے فتوے دیے، ایک طرف قرآن ہے ایک طرف علماء ہے۔ حکومت قرآن کی نہیں مانتی، علماء کی مانتی رہی ہے۔ یہ ہے جھگڑا۔ اب سمجھے آپ کہ اللہ کیوں ناراض ہے مسلمانوں سے؟ اس لیے ناراض ہے کہ علماء کی مانتے ہیں، قرآن کی نہیں مانتے۔ ان کا 40 علماء نے کہہ دیا حسین کو قتل کر دیا۔ فتوے پر عمل کرتے ہیں، قرآن پر عمل نہیں کرتے۔ اور آپ کسی سے جا کے گفتگو کیجئے، ایسے بولے گا جیسے اسلام کے بارے میں سب اسی کو معلوم ہے۔ ہر آدمی عالم بنا ہوا ہے، جو ہمیں معلوم ہے کسی کو نہیں معلوم۔ یہ اتنی وبا پھیل گئی ہے کہ ٹیلی ویژن پر جیو پہ پروگرام ہونے جا رہا ہے، اس کا عنوان رکھا گیا کیا ہر ایک اسلام پر دین پہ بول سکتا ہے؟ اب اس پہ ہوگی بحث کہ کون بول سکتا ہے کون نہیں بول سکتا۔ پرسوں ہے ریکارڈنگ 3 بجے، آئیے آپ بھی آئیے، میں اس میں ہوں پروگرام میں وہاں ہوں گا، جو صاحب آنا چاہیں اندر آئیں، پبلک بھی بیٹھے گی، آ کے بیٹھیے دیکھیے بحث کیا ہوتی ہے وہاں۔ کیا ہر ایک بول سکتا ہے دین پہ؟ دیکھیے دین پر سب یہ دعوے دار ہیں ہم بول سکتے ہیں، ہمیں بھی بڑی معلومات ہے، معلومات ہونا اور ہے، بولنا نہ بولنا اور ہے۔ دیکھیے دین پہ سب تیار ہیں بولنے کے لیے، ذرا آپ اس پہ غور کیجئے گا کتنا عجیب موضوع ہے، ہر ایک بولنے کو تیار ہے۔ اور ابھی کسی کے دل کا آپریشن ہو اور پورے ملک میں یہ اعلان ہو آئیے بھائی کوئی صاحب بھی آئیے ذرا دل کا آپریشن کر دیجئے۔ ارے صاحب جو ماہر ہے وہی کر سکتا، ہم کیا جانے کتنی رگیں ہوتی ہیں، کہاں سے پھاڑا جائے گا، کہاں کیوں نہیں کر سکتے آپ؟ ہر ایک کو کرنا چاہیے۔ نہ بھیا وہ تو وہی ہیں، وہ جائیے انہیں ادیب رضوی صاحب کے پاس جائیے، ان کے پاس جائیے، ہڈی ٹوٹ گئی، ارے بھائی ہمیں کیا پتا کہاں سے ٹوٹی، کیوں جوڑ دیجئے نا۔ نہیں وہ ڈاکٹر جعفر محسن، اور اگر ان کے بھی استاد جو شاہ صاحب ہیں ان کے پاس جائیے، تو آپ کیوں نہیں جوڑ دیتے؟ کہ ہم کیسے جوڑ دیں؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جڑ جاتی ہے پھر توڑنا ہوتا ہے، پھر توڑ کے پھر جوڑنا ہوتا ہے۔ نہ ہمیں توڑنا آتا ہے نہ ہمیں جوڑنا، نہیں توڑنا تو ہمیں آتا ہے، جوڑنا نہیں آتا۔ اچھا دیکھیے وہ فلانی بلڈنگ بن رہی ہے، ذرا آ جائیے گا، ذرا سمجھائیے گا کہ یہ کیسے اس کی دیواریں بنیں گی، کیسے کیا ہوگا، نقشہ کیا۔ اور صاحب نقشہ بنوائیے، پہلے KTA میں پاس کروائیے۔ اچھا ہر چیز کا جو ماہر ہو اس کے پاس جائیے، ماہر آپ کو بتائے گا، اس میں آپ ہاتھ ڈالنے کو تیار نہیں ہیں، بالکل تیار نہیں۔ آئیے ذرا یہ رضویہ میں ایک مومن کی میت پڑی ہے، ذرا غسل دے۔ کیا آپ نے غسال سمجھا ہوا ہے ہم کو؟ غسال کو بلائیے، وہ غسل دے گا، وہاں رضویہ میں ملازم ہے۔ ہم کوئی غسال ہیں؟ ہم کوئی انجینئر ہیں؟ ہم کوئی ڈاکٹر ہیں؟ ہر جگہ کہہ کے ہٹ گئے، ہر جگہ ہٹ گئے۔ یہاں تک تو چلیے غنیمت ہے کہ بھئی چھری پھیر دی، اللہ اکبر۔ تو اب یہ کیا ہے؟ ارے بھائی قصائی آئے، 10 گھر لے لیے اس نے، وہ آئے گا تو اس کے بعد پھر بوٹیاں بنائے گا، ٹکے بنائے گا۔ آپ بنا لیجئے، ہم کیسے بنا لیں؟ ہڈیاں کیسے کاٹیں گے؟ وہ تو قصائی کر سکتا ہے۔ پتہ چلا ہر چیز کا ایک ماہر ہوتا ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک۔ دین کا کوئی ماہر نہیں ہوتا، سب ٹھیکیدار بنے، سب ٹھیکیدار بنے۔ یہ کیا ہوا؟ کہ دین کے ٹھیکیدار سب کیسے بن گئے؟ جب تک کوئی راہ نہ دکھائے۔ کس نے یہ راہ دکھا دی ہے کہ جس کا دل چاہے وہ ٹھیکیدار بن جائے؟ تمام امت بیٹھی تھی نا جب نبی نے کہا 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اطاعت۔ یہ ایک کون بولا کافی ہے؟ کیا آپ بہت ماہر ہیں؟ آپ بہت ماہر ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ایک سے کام چل جائے گا، تو پھر یہاں بھی یہ کر لو، یہاں بھی یہ کر لو نا۔ ڈاکٹر نے کہا یہ ٹیبلٹ ہے
اور یہ سیرپ ہے، ٹیبلٹ کافی ہے۔ ڈاکٹر کہے گا ایک ہاتھ مارے نکالو اس کو، ہم کہہ رہے ہیں دونوں چیزیں، ٹیبلٹ بھی کھانی ہے اور یہ شربت بھی پینا ہے۔ شربت بہت کڑوا ہے، ہم ٹیبلٹ تو نگل لیتے ہیں پانی سے تو پورے منہ کا مزہ خراب ہو جاتا ہے، یہ سیرپ جو پیو تو۔ ڈاکٹر صاحب ہم ایک چیز لے جائیں گے بس ٹیبلٹ، یہ شیشی نہیں لے جائیں گے۔ کون لاد کے لے جائے بھائی؟ تو پھر جائیے مریے، بخار نہیں اترے گا، بخار سیرپ سے اترے گا، اور جتنی کڑوی ہوگی دوا اتنی ہی جلدی اترے گا۔ میٹھی دوا سے بخار نہیں اترتا، جتنی زیادہ کڑوی ہوتی ہے اتنا ہی جلدی انسان صحت مند ہوگا۔ دونوں چیزیں آپ کو استعمال کرنی پڑے گی۔ حکیم امت کہہ رہا ہے دو چیزیں تمہارے لیے فائدے مند ہیں، قرآن ایک چیز ہے تو جاؤ مرو مرو، تو جب صحت کے لیے دونوں دوائیں نہ لی تو مرنا تو تھا ہی، مرنا تو تھا ہی۔ انہوں نے کہا نہیں ہم زندہ ہیں، ضد تو دیکھیے، نبی نے کہا تم مر جاؤ گے اگر دونوں دوائیں نہیں لوگے۔ ان کا نہیں ہم ایک سے کام چلائیں گے۔ نبی نے کہا ایک سے تم زندہ نہیں رہو گے۔ کہنے ہم زندہ ہیں، ہم تو نہیں مرے، ہم نے تو ایک ہی دوا استعمال کی، دیکھو ہم نہیں مرے۔ اللہ نے کہا اچھا ہمارے نبی سے تم چیلنج کر رہے ہو کہ تم مرے نہیں ہو، تم زندہ ہو، تم مذاق کر رہے ہو ہمارے نبی کے ساتھ، دوا پوری کھائی نہیں ہے، تم تو مر چکے۔ نہیں ہم زندہ ہیں، دیکھیں ہم چل رہے ہیں پھر رہے ہیں، اللہ نے آیت اتاری، یہ چلتی پھرتی میتیں مر گئے۔ اس آیت کے معنی سمجھے تھے؟ یہ چلتی پھرتی میتیں ہیں، میتیں، فرشتے دیکھ رہے ہیں میتیں چل رہی ہیں۔ قبرستان لیٹ کے نہیں بنتا، چل پھر کے بھی قبرستان بنا ہوا ہے۔ اب اس پورے روئے زمین پر قبرستان کتنے ہیں؟ یعنی مردہ سمجھ رہا ہے میں زندہ ہوں، اللہ کہہ رہے نہیں تم زندہ نہیں ہو، تم مردہ ہو۔ اور اتنا شوق ہے زندہ کو مردہ بنانے کا، اتنا شوق ہے کہ زندوں سے مذاق کرتے ہیں زندے کو مردہ بنا کے۔ لڑکے کو لٹا دیا، چادر ڈال دی، جنازہ ہے جنازہ ہے، جنازے بنانے کا کتنا شوق ہے، جنازہ ہے جنازہ ہے، یا علی نماز پڑھا دیجئے، نماز پڑھا دوں کیوں، کیا ہے مردہ ہے، لاؤ جنازہ، اللہ اکبر، ہو گئی نماز، ہاں ٹھٹا، ہاں وہ تو زندہ تھا، وہ تو ہم ایسے ہی مذاق میں ایک لڑکے کو اپنے لٹایا، ہم جنازہ بنا کے لیا ہے، آپ نے زندہ کی پڑھا دی، کہا علی نے کبھی زندہ کی پڑھائی نہیں، علی ہمیشہ مردے کی پڑھاتا ہے۔ کہا وہ زندہ ہے، کہا وہ مردہ ہے، انہوں نے کہا وہ زندہ ہے، علی نے کہا مردہ ہے، لے جاؤ دفن کر دو، مردے کو نہیں رکھتے، لے جاؤ، چادر تو ہٹاؤ۔ اب فرق دیکھا، آل محمد چاہتے تھے مردوں کو زندہ کرنا، امت چاہتی تھی زندوں کو مردہ۔ یہی سسٹم اب تک چل رہا ہے، اب تک چل رہا ہے۔ نبی کو معلوم تھا کہ روح مسلم دو چیزوں میں ہے، قرآن اور اہل بیت۔ انہوں نے کہا قرآن کافی ہے، زندگی اور روح آل محمد میں تھی، آل محمد کو چھوڑا، قرآن کو لے لیا، اس لیے ہو گئے مردہ۔ اور وہ حدیث بھول گئے، جو محبت اہل بیت میں مر جائے اسے مردہ نہ جانو، من مات شہیدا علی حب آل محمد۔ زندگی تو یہاں ہے میرے بھائی، زندگی محبت میں ہے، زندگی محبت میں، مردہ پسند۔ آپ کہیں گے مردہ پسند؟ ہاں مردہ پسند، مردہ پسند۔ عمر کاہے میں گزری تھی؟ بت پرستی میں،
आदत क्या थी? आदत ये थी, गए ये काम कर दे लात, वरना लात, ये काम कर दे मनात, उज्जा ये काम कर दे। वो बैठा हुआ है, हलवा ये ले ले, चढ़ावा पैसे सिक्के काम कर दे। वो बोल ही नहीं रहा, वो गए अपना जो दिल चाहे तो बुत के सामने, बुत तो बुत, जो भी दिल चाह रहा है वो कर रहे हैं बुत के सामने, वो मना ही नहीं कर रहा है। ये ना करो, शराबे ना पियो, वो मना ही नहीं कर रहा। लड़कियों को जिंदा ना दफन करो, कहीं नहीं रहा। ये खुश मना नहीं करता किसी काम को। कितने अच्छे हैं हमारे लात मनात, हमें किसी बात पे टोकते नहीं हैं। हम इसीलिए तो इन्हें मान रहे हैं कि हम पे ये तनकीद नहीं करते, इसीलिए तो हमने इनको सर चढ़ा रखा है, इसीलिए तो हमने इन्हें हम फूलों से लाद देते हैं, इनके गले में हार डालते हैं, ये हमें मना नहीं करते। आदत थी इसकी कि माने जाओ, जिसको मानो वो टोके ना, मना ना करे। नबी ने कहा दो चीजें छोड़ रहा हूं, कुरान और अहले बैत। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कुरान तो कभी बोलेगा ही नहीं, टोकेगा ना, ये बात से कह, ये ना करो, ये ना, इनको नहीं मानते। ये काफी है, ये हमारे कब्जे में रहेगा, चाहे गले में लटकाएं या नेज़े पे लटकाएं, ये बोलेगा नहीं। और अगर इनको ले लिया तो ये नेज़े पे भी बोलेंगे और गले। कुरान काफी है। अभी तो इब्तिदा है, अभी तो वहीं पर हम हैं कि जहां पर इंतखाब हुआ है। आगे तो ये गुफ्तगू होगी क्या काफी है, क्या काफी हुआ। ये मना करते हैं, ये हमें टोकते हैं। किसी इंसान को तनकीद पसंद ही नहीं। हम कुछ भी करें, हमें मना ना करो, हमें मना ना करो।